بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک جلیل القدر عالم عبد الرحمن بن قاسم دربار میں داخل ہوئے۔ خلیفہ ابو جعفر المنصور نے نہایت ادب سے عبد الرحمن بن قاسم سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجیے، کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جو میرے دل کو جھنجھوڑ دے اور میرے دل پر اثر کرے۔ عبد الرحمن بن قاسم نے فرمایا کہ اے خلیفہ، کیا میں ایسی نصیحت کروں جو سنی سنائی ہو، یا ایسی نصیحت کروں جو میرے تجربات یا مشاہدات میں آئی ہو؟ خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ ایسی نصیحت کریں جو آپ نے خود دیکھی ہو، آپ کے تجربات یا مشاہدات میں آئی ہو، وہ نصیحت کیجیے۔ عبد الرحمن بن قاسم نے فرمایا کہ میں نے دو خلیفوں کو دیکھا، ان کے ادوار کو دیکھا۔ ان میں ایک عمر بن عبد العزیز تھے اور دوسرے ہشام بن عبد الملک تھے۔ پہلے کا حال سنیے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے پاس کل سرمایہ صرف 17 دینار تھے، اور 5 دینار اس کے کفن دفن تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گئے، اور 2 دینار کی اس کی قبر خریدی گئی۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے 11 بچوں کو چھوڑا۔ اب وراثت میں صرف 10 دینار بچے تھے جو 11 بچوں میں تقسیم ہوئے، یعنی ہر بچے کو 1 دینار بھی پورا نہیں پہنچا۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز کے بیٹے کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے، کسی ایک مسجد میں 100 اونٹ یا 100 گھوڑے صدقہ کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کے اولاد میں اتنی برکت رکھی تھی۔ ان کے گھروں میں دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت بھی موجود تھی۔ اور پھر میں نے ہشام بن عبد الملک کا زمانہ پایا۔ اس کو میں نے دیکھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے ہر بچے کو 10 لاکھ دینار ملے، لیکن چند ہی سالوں بعد ان میں سے ان کے بچوں کے پاس مال ختم ہو گیا، عزت ختم ہو گئی، اور ان کی اولاد کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجدوں کے باہر لوگوں سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات لیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ تب میں نے اللہ کی قسم کھائی کہ برکت مال و دولت میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف تقوی میں اور خوف خدا میں موجود ہے۔ یہ سن کر خلیفہ منصور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور خلیفہ منصور نے کہا کہ یہ نصیحت میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھی، آپ نے بہت بہترین نصیحت کی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی دولت عارضی ہے، اس کا عزت، اکرام، سب چیزیں، کرسی، جائیداد، مال و دولت سب عارضی ہیں۔ اصل دولت وہ ہے جو دل میں ایمان کی صورت میں جمع ہو اور جو آخرت میں کام آئے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے برکت دی۔ ہشام بن عبد الملک نے زیادہ چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے برکت کو چھین لیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حرام سے بچتے رہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، خوف خدا اور خشیت الہی والی زندگی گزاریں، اور یہی ایمان اور تقوی سب سے بڑی دولت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔